نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو سب کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام آقا نامدار فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، جو ساری کائنات کے امام اور سردار ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر تلاوت کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف سورہ عصر پر ہی انسان اگر عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سی صورت نہیں بلکہ یہ پورا ایک نظام حیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے عصر کے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اس میں اشارہ کیا گیا ہے، بلکہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فطری طور پر انسان خسارے میں ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، آمن جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لا کر نیک اعمال کیے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، جنت و دوزخ پہ ایمان لانا، خیر و شر کی تقدیر پہ ایمان لانا، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا۔ اور پھر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، اس فطری خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عامل الصالحات، کہ نیک اعمال بھی کیے جائیں، اعمال صالح بھی کیے جائیں۔ ایمان وہی قابل قبول ہوگا جس کا اظہار عملی طور پر انسان کرے گا۔ اگر اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے احکام کو بھی ماننا ہے۔ اگر اللہ کو مانا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کے احکام کو بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے، تو روزہ رکھنا پڑے گا، وہ کتنی بھی مشکل عبادت ہو۔ اگر آپ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر اللہ کا حکم بھی ماننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑیں گے۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، ہمسائے کا خیال رکھو، امر بالمعروف کا خیال رکھو، نہی عن المنکر پر عمل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آپ کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ایسا کرنا پڑے گا۔ اعمال صالح ضروری ہیں۔ اگر آپ اعمال صالح نہیں کریں گے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانیں گے، تو پھر اللہ کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اصولی طور پر اعمال صالح بھی کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف زبانی کلامی اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اعمال صالح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زبانی کلامی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ آپ عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم کی ادائیگی کر کے اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور پھر ایک تو خود آدمی اعمال صالح کرتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال صالح کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کرنے چاہیے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اس کے ساتھ اور بھی جڑی ہوئی بہت اچھی چیز ہے
وہی بات کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ انسان تو فطری طور پر، یہ یوں ہی اللہ نے نہیں کہہ دیا بلکہ فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانے کی قسم ہے، اتنی بڑی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ ہمیں فطری طور پر سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لا کر اعمال صالح کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی پہ ایمان کا دار و مدار ہے۔ اور اس کے بعد خود تو آدمی نے اعمال صالح کر لیے، اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، لیکن وتواصوا بالحق، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حق کی وصیت بھی کرے۔ ایک تو خود اعمال صالح کرے اور دوسرا لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے، خود بھی ایسا کرے اور لوگوں کو بھی وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرے، حق کو قبول کرنے کا لوگوں کو بھی ترغیب دے۔ اور جب حق کو قبول کیا جاتا ہے، جب حق کو مانا جاتا ہے، جب حق کے راستے پہ چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت سی مصیبتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس چیز سے عبارت ہے، بڑی پڑی ہے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی مکی زندگی کتنی کٹھن تھی، مکی دور کتنا کٹھن تھا، کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں کہ انہوں نے حق کو قبول کیا تو ان کے لیے کتنی بڑی مصیبتیں آئیں۔ ان کو تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا گیا، پتھریلی زمین پہ پاؤں سے رسی باندھ کر ان کو کھینچا گیا اور ان کو گھسیٹا گیا، آگ جلا کر اس کے کوئلے بنا کر اس کے اوپر صحابہ کو لٹایا گیا، پھر اس کے اوپر ان پر پتھر رکھے گئے۔ یہ پھر صحابہ کی آنکھوں میں سلائیاں لگائی گئی، اونٹوں پر باندھ کر 2 لخت کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حق کو قبول کرنے کی، حق پر قائم رہنے کے لیے جو مصیبتیں آتی ہیں ان کا ذکر ہے کہ جب آدمی حق کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت سی مصیبتیں آتی ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جب حق پر چلنے کے بعد، حق کو قبول کرنے کے بعد اس کے راستے میں مصیبتیں آتی ہیں، بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو پھر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ پھر آدمی صبر کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، جانیں تو قربان کر دی، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی، حق پہ آنچ نہیں آنے دی، حق سے روگردانی نہیں کی، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر اس پر ڈٹ گئے۔ تو یہی اس صورت کا مقصد ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالح کرتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، پھر اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو جب آدمی ان راہوں پر چلتا ہے تو پھر وہ خسارے میں نہیں رہتا، پھر اللہ کی جنت اس کا انتظار کرتی ہے، پھر وہ نبیوں، ولیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی ہمسائیگی کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شمار کرے، ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں کی سیرت پر، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔